صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کوئی نیا فرقہ لانچ کیا یا نہیں کیا؟ اس بارے میں انجینئر صاحب کے عقائد و نظریات جب دیکھے جاتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں. دجل و فریب سے اور اپنے فالورز کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کوئی عقلی باتیں کر کے تو انہیں ثابت کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں ان کے دلائل نہیں ہیں. تو اس بنا پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے، جس کا نا جواب دیتے ہوئے انجینئر صاحب کے پاس اور بات کوئی نہیں. تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے اگر نیا فرقہ لانچ کیا ہے تو ہماری چندہ بک بتائیں، اگر ہم نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے تو ہماری کوئی مسجد بتائیں، ہماری تو کوئی چندہ بک نہیں، ہماری تو کوئی. تو فالورز کہتے ہیں جی وہ بغلے بجاتے ہیں، بلے 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 بڑا جواب آ گیا، واقعہ یار غلطی ٹھیک مسجد. او بھائی عقیدہ نیا ہونا ہوتا ہے فرقہ بنانے کے لیے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرقہ ہوگا جس کی چندہ بک الگ ہوگی؟ اگر چندہ بک کے الگ ہونے سے فرقہ ہو تو پھر ایک مسلک میں جتنی مساجد ہوتی ہیں یا مدارس ہوتے ہیں ان کی چندہ بک الگ الگ ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے ہر مسجد میں اور ہر مدرسے والوں کا جو ہے جی وہ ایک مسلک میں ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے جو ہے نا جی الگ فرقہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ دجل کرتے ہیں اور فریب کرتے ہیں کہ ہماری چندہ بک نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے چندہ بک بھی ہے اور منظم طریقے سے جو ہے نا جی وہ ہاتھ کی صفائی سے چندہ بھی کرتے ہیں. وہ انجینئر صاحب کے جو فالورز چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ سب کو معلوم ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی یہ جتنی ان کی اکیڈمی کے معاملات اور اخراجات یہ وہ جو بجلی کے بل وغیرہ جو چیزیں چل رہی ہیں تو یہ سارے لوگوں کے تعاون سے ہی چل رہی ہیں. تو یہی علماء کرام کا بھی جو مساجد میں اور مدارس کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہوتا ہے، یہی چندہ ہوتا ہے. تو چندہ کرتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں جی ہماری مسجد کوئی نہیں ہے. مسجد تے تسی لائق نہیں ہونا. سارا مسجد اس کی ہوتی ہے نا جس نے افراد تیار کیے ہوتے ہیں، جس نے ائمہ، جس نے خطباء، جس نے علماء تیار کیے ہوتے ہیں. ہمارے مدارس ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پہ ہم حفظ سے لے کر تجوید و قرات سے لے کر مکمل 8 سالہ کورس درس نظامی کا کراتے ہیں. ایک بندہ محنت کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو وہ حافظ قرآن بھی بنتا ہے، قاری قرآن بھی بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، ایک اچھا امام بن جاتا ہے، ایک اچھا خطیب بن جاتا ہے. وہ مسجد میں بیٹھتا ہے، مصلی سنبھالتا ہے، ممبر سنبھالتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے. انجینئر صاحب خود عالم نہیں جو کسی کو عالم بنائے. تو یوں بھاشن دینے سے اور اکیڈمی میں بیٹھ کے اس طرح سے جناب دجل و فریب کرنے سے کوئی عالم تھوڑی بنتا ہے. کسی کے تلفظ تھوڑی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی قاری اچھا تھوڑی بن جاتا ہے. اس طرح سے کرنے سے کوئی اچھا خطیب تھوڑی بن جاتا ہے، کوئی اچھا امام. آپ کے پاس امام ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں نماز پڑھانے کے قابل، تو آپ کیسے مسجد بنائیں گے؟ اس مجبوری سے کہ آپ مسجد بنا ہی نہیں سکتے اس کو آپ اپنے فیور میں یوں استعمال کر رہے ہیں کہ ہماری الگ مسجد کوئی نہیں ہے اور جناب ہماری چندہ بک کوئی نہیں ہے. او بھائی چندہ بک یا مسجد ہونا ضروری نہیں ہوتا، عقیدہ نیا ہونا ضروری ہوتا ہے فرقہ بنانے کے لیے. اور فرقہ وہ بناتا ہے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے. میں اکثر اس پہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی فرقہ واریت بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں نا، دو بندوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہے، کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آپ گزرتے ہوئے کہتے ہیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ کہیں گے یار ساری گل تے سننا، ہماری دلیل تو دیکھو نا. آپ کو دلیل دیکھنی پڑے گی. ایک بندہ آئے آپ کی عزت پہ حملہ کر جائے، آپ کے گھر میں آپ کی پگڑی کو اچھال جائے، آپ کی ماں بہن کی عزت کو ہاتھ ڈال جائے، آپ باہر نکل کے اسے پکڑیں اور اس کے ساتھ بات کرنے لگے، اوپر سے تیسرا بندہ آپ کو آگے کہے گی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کو آگ نہیں لگے گی؟ او پاپا نہیں کرنی چاہیے پر ویخ صحیح نہ ہویا کہ تو نہیں ہونے چاہیے. فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی یہ کہتے ہیں. لیکن یوں کہنے سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. فرقہ واریت وہ نہیں کر رہا جو اسلام کا دفاع کر رہا ہے اور قرآن و سنت کا صحیح معنی عوام کے سامنے رکھ رہا ہے. فرقہ واریت وہ کر رہا ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے بات بیان کر رہا ہے. تو انجینئر صاحب قرآن و سنت کے ہٹ کے بات بیان کر رہے ہیں، ہم ان کا رد کر رہے ہیں، اور رد کرنا تو ضروری ہے، ورنہ تو یوں کہہ دیا جائے گا جی فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے، جس کی جو مرضی ہے وہ اسلام میں بات کرتا جائے. اس طرح فرقہ واریت ختم ہوگی. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انجینئر صاحب کے وہ عقائد جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور کچھ وہ عقائد جو 14 صدیوں میں کسی کے یعنی اسلام کے تو ہے ہی نہیں، یا گمراہ فرقوں کے بھی وہ عقائد نہیں ہیں. تو ایک نئی بات اور نئے عقائد، نئی نظریات گڑے ہیں مرزا صاحب نے اپنی جہالت سے. تو ہم کیا اسے جناب یہ نہ کہیں کہ انہوں نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے، اور ہم انتظار کریں جناب چندہ بک جو ہے نا جی وہ باہر آئے گی یا کوئی مسجد تو تب یہ اعلان کیا جائے گا کہ انہوں نے نیا فرقہ. سب سے پہلے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید. اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید اور انجینئر صاحب کا عقیدہ توحید، اس میں فرق کیا ہے؟ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے
گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی. جنتی کو آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے. اس حوالے سے انجینئر صاحب کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حالانکہ اللہ کہیں نہیں فرماتا، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ سے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی 60-70 سالہ زندگی میرے نام کر دو، یعنی میری اطاعت کے مطابق اور فرمانبرداری کے مطابق گزارو، تو وہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا. میں انجینئر صاحب اور ان کی پوری ضروریت کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اللہ نے یہ کہاں فرمایا؟ اچھا، اس میں دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جی جنت میں لوگوں کی جو مرضی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اللہ ناراض نہیں ہوگا، جو چیز چاہیں گے وہ ساری ان کے سامنے آ جائیں گی، کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ کوالٹیز کس کی ہیں؟ کہتے ہیں گاڈ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو جب اللہ نے یہ کوالٹیز عطا کر دی تو خدا بنا دیا نا. وہ ان عقلی باتوں سے یہ ثابت کیا جائے گا، عام چھوٹی سی بات کو بھی نا قرآن و سنت سے ثابت کیا جاتا ہے، اور کسی کے خدا ہونے کو ثابت کیا جائے، اور ان جناب باتوں سے جی اللہ یہ چیز عطا کر دے گا تو وہ عطا کر دے گا، تو اس سے جناب یہی چیزیں انبیاء کرام کے کمالات دیکھ کر کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھے نا لوگوں نے تو انہیں خدا کہہ دیا. او بھائی کمال اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کمال کو دیکھ کے خدا کہہ دیا جائے. مردے کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں. تو آپ انجینئر صاحب کہیں گے مردے کون زندہ کرتا ہے؟ اللہ. اللہ نے یہ کوالٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی تو منی خدا ہوئے یا نہ ہوئے یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ بیماری کون دور کرتا ہے؟ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، تو یہ کوالٹی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا تو کیا وہ جناب وہ منی خدا ہو جائیں گے؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ کسی کا خدا ہونا ثابت کرنا اور اس بات سے کہ اس کو جناب یہ چیز عطا ہو گئی لہذا وہ خدا ہو گیا. پھر تم کہتے ہو ہم عقیدہ توحید کی بات کرتے ہیں اور توحید پہ ہم پیرا دے رہے ہیں. یہ آپ پیرا دے رہے ہیں. اسلام کا عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ تو مرزا صاحب کا ہے نا کہ فلاں چیز عطا ہو گئی جناب، کوالٹیز عطا ہو گئی تو بندہ خدا بن گیا، چھوٹا خدا بن گیا. اسلام کا عقیدہ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے. کسی کو جتنی عزتیں دی جا سکتی ہیں اللہ رب العزت وہ ساری بھی عطا کر دے پھر بھی خدا کوئی نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی بنیں گے، پیغمبر بنیں گے، رسول بنیں گے، اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ کے مقبول بندے بن جائیں گے، اللہ انہیں جنتی بنا دے گا. یہ ساری عزتیں عطا ہو سکتی ہیں لیکن کوئی عزت ایسی نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ اس کو خدائی عطا ہو گئی، یہ خدا بن گیا ہے. یہ اسلام کا بڑا واضح عقیدہ ہے اور اس کو انجینئر صاحب تبدیل کر رہے ہیں. بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید پہ جو بندہ اتنا بڑا حملہ کر رہا ہے وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ نہیں کیا؟ آپ نے اسلام کے عقیدہ توحید پہ حملہ کیا ہے. عقیدہ توحید بڑا واضح ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، کوئی جنت میں دوسرا خدا نہیں بنے گا، کوئی منی خدا نہیں، کوئی چھوٹا خدا نہیں، کوئی اور جناب اس کے برابر کا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہی ہے، بس خدا ایک ہی ہے. یہ عقیدہ توحید ہے ان کا. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ ہم نے نیا فرقہ نہیں بنایا. آگے چلیں، عقیدہ توحید بھی انجینئر صاحب کا اور عقیدہ رسالت بھی. اس ایک جملے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے مخالف عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کیسے اپنا نیا بنا کے پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے، اہل علم لوگ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے انجینئر صاحب کے فالوورز کو بات سمجھ نہ آئے، حسر سے بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب، حسر سے، ہو سکتا ہے جہالت سے ہی کر رہے ہو، حسر کا تو انہیں معلوم نہیں ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں توحید کا تو مطلب ہی ہے، یعنی اور کوئی مطلب نہیں ہے، صرف ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ ہے. توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے. یہ مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ جس کی تحسین کر کے اسے بیان کرتے ہیں کہ فی البدی وہ بڑے کمال کے جملے بولا کرتے تھے بعض اوقات. تو ایک بار انہوں نے یہ بولا جناب کہ توحید کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی بابا، شے ہی کوئی نہیں. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی،
کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. یہ بالکل مطلب نہیں ہے توحید کا. کیا کلمہ توحید میں ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے شاہی کوئی نہیں؟ نہیں، ہمیں کلمہ توحید میں پڑھایا گیا ہے توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آگے یہ نہیں کہا گیا شاہی کوئی نہیں، آگے فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. میں اس کا معنی یوں بیان کروں تو ٹھیک ہوگا، تم کہتے ہو شاہی کوئی نہیں، کلمہ توحید کہتا ہے محمد بڑی شے ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، ان کی رسالت کا انکار کرنا آپ کو کافر کر دے گا، اور تم کہتے ہو شاہی کوئی نہیں. اچھا، یہ عقیدہ توحید ان کا، اور ساتھ ہی اسی جملے میں عقیدہ رسالت بھی سمجھ آ گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بابا، کوئی بزرگ، شے کوئی نہیں. شیعیت کی نفی کرنا ان کے وجود کی نفی ہے. جن کے شے ہونے کی نفی کی جائے اس پر ایمان کیسے لایا جا سکے گا؟ لیکن نا، ایمان لانے کے لیے وہ شے ہوگی تو اس پر ایمان لائیں گے. یہ شیعیت کی نفی کر رہے ہیں، کہتے ہیں شے کوئی نہیں. یہ بالکل ان کا دجل ہے، یہ بالکل ان کا فریب ہے. یہ ہے ان کا عقیدہ رسالت. اور پھر عقیدہ رسالت کے متعلق ان کا یہ جملہ بھی بڑا مشہور. اچھا، انجینئر صاحب کے فالورز کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے جی آپ پوری ویڈیو لگائیں. یہ ویسے بھاگنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، پوری ویڈیو لگائیں. اب چھوٹا کہ دیکھیں نا، 600 صفحوں پر مشتمل کتاب ہوتی ہے، انجینئر صاحب اس سے نکال کے حوالہ پیش کرتے ہیں، تو کیا وہ 600 صفحے سارے لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے. ظاہر آپ کو پتا ہے، وہ بتاتے ہیں جناب صفحہ نمبر 555 کے اوپر جو ہے نا جی یہ عبارت موجود ہے. صفحہ نمبر 555 اگر وہ بتا رہے ہیں تو وہ بھی سارا صفحہ نہیں پڑھ رہے، بلکہ اس کی ایک آدھی یا پونی سطر پڑھ رہے ہیں. ادھر آپ نہیں کہتے بھائی 600 صفحوں پہ مشتمل کتاب کی ایک سطر آپ کو پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھیں، اس کے پیچھے بھی پڑھیں. ادھر آپ نہیں مطالبہ کرتے، تو ادھر ہم انجینئر صاحب کا 1.5 گھنٹے کا بیان لگائیں. او بھائی 1.5 گھنٹے کا نہیں لگایا. ہاں، ہم ان کی بات کو کٹ پٹ نہیں کر رہے، پوری بات لگا رہے ہیں، پورا جملہ لگا رہے ہیں. اور انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے، آپ یا تو یہ کہیں انہوں نے نہیں کہا ہے، پھر تو بات ہے. تو انجینئر صاحب کا عقیدہ رسالت کے متعلق یہ بھی کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہو اور اسلام کو قبول کیا ہو، کیونکہ ان کے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے میں بنے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے میں بنے گا. ہم کہتے ہیں یہ کیسے لکھے ہیں؟ اور کس نے آپ کو بتایا ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کوئی یہودیاں دی دسو، کوئی اپنی دسو، کوئی تاریخ دی دسو، کوئی بتاؤ نا، کہاں لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے کہا ہے. آپ جب ان کے کندھے پہ رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم سوال تو کر سکتے ہیں نا کہ انہوں نے کہاں کہا ہے. اور باوجود علماء کے چیلنج کرنے کے، میں ایک مرتبہ پھر چیلنج کر رہا ہوں انجینئر صاحب ان کی پوری ذریت کو کہ کہاں کہا ہے آپ لائیں. نہیں لا سکیں گے آپ، کیونکہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے. جب انہوں نے کہا نہیں ہے تو گستاخی کے موجد آپ میں. میں انجینئر صاحب کے حوالے سے کہتا ہوں کہ فلاں لوگ ہیں جو انجینئر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش حلال طریقے سے نہیں ہوئی ہے. اگر میں یہ بات کروں گا تو آپ کہیں گے جی کس نے کہا ہے؟ میں کہوں گا بس کچھ لوگوں نے کہا ہے. تو آپ کہیں گے نا کب کہا ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، یہودی جو ہے وہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے تو آپ دلیل پیش کریں، اور آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو ثابت ہے کہ انہوں نے نہیں کہا ہے. انہوں نے نہیں کہا ہے، اس گستاخی کے موجد آپ ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اس سے توبہ کرتے، آپ نے آئیں بائیں شائیں کی اور پھر آگے چلے. عقیدہ رسالت ان کی اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا جی وہ بھلے کوئی عام انسان ہو یا کوئی نبی ہو. میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں. تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے. آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے. اب نبیوں کے بارے میں اس طرح کی آپ کا ذکر کیا جا رہا ہو اور ساتھ آپ کے پیشاب کا ذکر کیا جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ انسلٹ ہے، یہ توہین ہے، یہ گستاخی ہے کہ نبیوں کا ذکر کر کے اور ساتھ کہنا کہ وہ پیشاب نہیں روک سکتے. اچھا، ہوئی تھی غلطی آپ سے. انسان وہ ہوتا ہے نا جس سے غلطی ہو جائے، اس کی توجہ کرائی جائے تو وہ اس کو تسلیم کر لے. جب وہ تسلیم کرتا ہے تو معافی بھی مانگ دیتا ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ انسان ہونے کا ثبوت دیتے اور اس سے رجوع کرتے اور اس سے توبہ کرتے، ڈٹ کے مرزا صاحب شیطان کی طرح اور اس جملے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے اور وہی عقلی دلیل دینے کی کوشش کی. کیا کہا؟ کہتے جی یہ میں نے کہا تھا کہ کوئی انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا چاہے وہ عام انسان ہو یا نبی ہو. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے تو اس جملے کو آپ الٹ کریں. اب دجل سے کام لیتے ہو، الٹ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پھر آپ یوں کہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں جی وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنا پیشاب روک سکتے ہیں. یہ اگر آپ کہیں گے تو پھر جاتے وہ کفر کا فتویٰ ہم سے لے جائیں. تو اب دیکھیں نا، پہلے انہوں نے جو کہا پیشاب نہیں روک سکتے، اب الٹ کرتے ہوئے بیچ میں ایک لفظ شامل کر لیا اللہ کی مرضی کے بغیر. میں کہتا ہوں ایک مثال ہے، انجینئر صاحب بول ہی نہیں سکتے، انجینئر صاحب نہیں بول سکتے. میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو ظاہر آپ مجھے کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ تو بول سکتے ہیں، ان کی تو ویڈیو موجود ہے، صحیح بولتے ہیں غلط بولتے ہیں وہ الگ بات، وہ بول سکتے ہیں. میں اس پہ کہوں نہیں
دیکھیں نا، ہونا تو یہ چاہیے میں کہوں میری غلطی ہوئی ہے مجھ سے، بول سکتے، لیکن میں اس کو بدل کے نا تو یوں کہوں، میں کہوں نہیں میرا مطلب یہ تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بول سکتے، تو آپ مان لیں گے میری بات کہ ٹھیک کہا آپ نے؟ او بھائی آپ نے کہا پیشاب نہیں روک سکتے، بدلتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر، میں جملہ الٹ کر کے دیتا ہوں آپ کو، میں الٹ کر کے دیتا ہوں، اور بلکہ الٹ نہیں، میں اگلی بات کر کے آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں پیشاب نہیں روک سکتے، میں جملہ الٹ کر کے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چلتے سمندر روک لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، ابھی میں نے حوالہ پیش کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 49 ہے، اللہ کے نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردے زندہ کر لیتے ہیں۔ دسو یار، مردہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے یا پیشاب روکنا زیادہ مشکل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ تم کہتے ہو پیشاب نہیں روک سکتے، میں کہتا ہوں وہ ڈوبا ہوا سورج واپس کر لیتے ہیں۔ ڈوبا ہوا سورج واپس کرنا یہ مشکل ہے یا پیشاب روکنا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ کے نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردے زندہ کر سکتے ہیں، چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ اپنی جگہ پہ واپس لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی ڈوبا ہوا سورج واپس کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی مردے زندہ کر سکتے ہیں، پیشاب روکنا تے شے ہی کوئی نہیں۔ اختیارات اللہ نے اپنے جو ہے نا نبیوں کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ رسالت ہے۔ جب آپ کا عقیدہ توحید اسلام کے مطابق نہیں، جب آپ کا عقیدہ رسالت اسلام کے مطابق نہیں، تو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ نے نیا فرقہ نہیں لانچ کیا ہے؟ آگے آئے قرآن مجید کی بات کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس کا ادب و احترام ہر مسلمان پہ فرض و واجب اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں جی قرآن مجید تو آپ کے سامنے اس طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرنچ زبان میں آپ کو کوئی گالیاں دے رہا ہو۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بات ہے؟ قرآن مجید کی بات کرتے ہوئے تو ساتھ تشبیہ دینا کسی زبان کی گالیوں کے ساتھ قرآن مجید کو۔ اچھا، اس پہ بھی جب علماء کرام کی طرف سے پریشر آیا تو یہ کیا بھاگ رہے ہو، تو اس میں مرزا صاحب پھر جو ہے نا جی وہ اچھا دلیل بھی بات وہی ہے، پھر لطیفہ پیش کرتے ہیں۔ او بھائی کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے، کوئی حدیث پیش کرتے، وہ جی پنجاب کے لوگ تھے، وہ سعودی عرب میں گئے تو ان کی کسی عربی کے ساتھ کوئی اونچ نیچی بات ہوئی تو وہ انہیں گالیاں دینے لگا عربی میں، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے پوچھا کیوں کھڑے کر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ او بھائی یہ لطیفہ جو ہے یہ بھی مذاق ہے قرآن و سنت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، یہ بھی مذاق ہے۔ ایک مذاق سے آپ دوسری ناجائز چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح لطیفوں سے بات ثابت ہوتی ہے، لطیفوں سے آپ کا مسلک ثابت ہوگا، لطیفوں سے فرقہ جلمیہ ثابت ہوگا، اسلام لطیفوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے دین میں ایک باتیں جو ہے نا وہ قرآن و سنت اجماع امت اور قیاس سے ثابت ہوتی ہیں، لطیفوں سے ثابت نہیں ہوتی ہیں بھائی۔ اچھا پھر انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے جی اس طور پہ کہا تھا کہ لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں پر سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرعی زبان میں کوئی آپ کو گالیاں۔ بھائی آپ نے یہ بات اگر سمجھانی ہے تو گالیوں کے ساتھ ہی تشبیہ دے کے سمجھانی ہے۔ آپ اچھی کوئی مثال قرآن مجید کے لیے اور آپ کو کوئی نہیں ملی تھی؟ دیکھیں نا میں بھی یہ بات سمجھاتا ہوں اور میں بھی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن آپ کے سامنے اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے جس طرح آپ کو کوئی بندہ ایک اچھا میسج دے رہا ہو، اچھا پیغام دے رہا ہو اور آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہو، آپ کی بہتری اور بلائی کی بات کر رہا ہو، لیکن آپ ایسے محروم ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ تو یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے نا قرآن بھلے ہی کی بات کرتا ہے، قرآن بہتری کی بات کرتا ہے، قرآن خوبصورت میسج اور پیغام ہے، تو آپ اس کو اچھے پیغام، اچھے میسج، بھلے کی بھلائی کی بات کے ساتھ تشبیہ دے کر بھی بات سمجھا سکتے تھے۔ آپ نے گالیوں کے ساتھ تشبیہ دے کے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ آپ نے توہین کی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ انسانیت کو ثبوت دیتے ہوئے اس سے رجوع کرتے، توبہ کرتے اور جملہ چینج کرتے، آپ شیطان کی طرح ڈٹ گئے۔ انجینئر صاحب کے فالورز کو بھی یہ سوچنا ہوگا، ایک طرف قرآن کی حرمت اور عزت کی بات ہے اور دوسری طرف انجینئر صاحب کی بات ہے، تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ انجینئر صاحب سے اتنا مطالبہ نہیں کر سکتے اور پاپا تواڈے جڑے لفظ نے قرآن کے حرف تھوڑے نا پتھر تے لکیر تھوڑی، یہ چینج کر لو نا ذرا، تبدیل کر لو، اتنا کہہ دو کہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے فرعی زبان کی گالیوں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، نہیں جی وہ ایسا ہے تو نہیں جی وہ ویسا ہے، ایسا ہے یا ویسا ہے، فرعی زبان کی گالیوں کے ساتھ تشبیہ دینا قرآن کی توہین ہے، یہ گستاخی ہے۔ جس کا توحید کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، رسالت کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ اسلام سے ہٹ کے، قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ ہے، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ اس نے نیا فرقہ لانچ نہیں کیا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں آپ جو ہے نا جی گفتگو سنیں تو کہتے ہیں صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ سب سے بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ آپ دیکھیں کیسا دجل کر رہے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحابی جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو یہ فضیلت ہے، او بھائی وہ صحابی ہوتا ہی نہیں ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ الگ الگ ان کو کیوں پیش کر رہے ہیں کہ صحابی ہونا بڑی فضیلت نہیں، کلمہ پڑھنا بڑی، او بھائی صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کو آپ بڑی فضیلت کہہ رہے ہیں نا، وہ اس کو پہلے حاصل ہوتی ہے تب وہ صحابی بنتا ہے۔
ایسے دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، پھر ختم نبوت کے بارے میں۔ امت کے جناب 14 صدیوں سے مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے کہ جو بندہ ختم نبوت کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ ختم نبوت کا جو منکر ہے اس کے کفر کی وجہ انکار ختم نبوت ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مسلمان کہتا ہے یا ہمیں کافر کہتا ہے۔ تو یہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ اچھا اس پہ نا انجینئر صاحب کے جو فالورز ہیں وہ بس کہانی کرا دیتے ہیں، انجینئر صاحب اور فالورز بغلے بجاتے رہتے، تو وہ کہتے ہیں او جی وہ مولوی صاحب تو منطق نہیں پڑھی، یہ تو گولڈن کوڈ ہے، انجینئر صاحب کہتے ہیں میرا، اور یہ تعلیق بالمحال ہے۔ او بھائی یہ جھوٹ بولا ہے آپ سے انجینئر صاحب نے کہ یہ تعلیق بالمحال ہے، محال کی پہلے ان سے تعریف پوچھو، پھر ان سے پوچھو قادیانیوں کا ہمیں کافر نہ کہنا، یہ کون سا محال ہے؟ محال شرعی ہے تو اس پہ دلیل پیش کرے، محال عادی ہے، کون سا محال ہے؟ کوئی محال نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ ایک ممکن چیز کا ذکر کر کے تو کہتے ہیں ہم نے تعلیق بالمحال کر دیا، آپ نے تعلیق بالمحال نہیں کی ہے۔ وہ جی قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، میں کہتا ہوں قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ بھی دیں ہم انہیں پھر بھی کافر کہیں گے، اس لیے کہ ہم انہیں کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں وہ مسلمان کہنا شروع کر دیں بلکہ وہ ہمیں اللہ کا ولی مان لیں، جو مرضیہ مان لیں، ہم انہیں اس وقت تک کافر کہیں گے جب تک وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں یا اسے مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تب تک انہیں کافر کہیں گے۔ مسلمان ہونے کی ایک ہی بات ہے، ختم نبوت کا اقرار کریں، عقیدہ ختم نبوت کا، اور وہ جو ان کا مرزا ہے جھوٹا نبی ہے اس کے جھوٹا ہونے کا اقرار کریں، باقی ہمیں وہ جو مرضی ہے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے اس شخص کے جو ہے نا توحید و رسالت، قرآن مجید، صحابہ، ختم نبوت، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے نا اس میں عقلی باتیں لا کر اس نے تبدیلیاں کی اور ان عقائد پہ اس نے حملے کیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا۔ بابا تم نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے، تم نے نیا فرقہ بنایا ہے جس کے عقائد ہر اعتبار سے توحید و رسالت، قرآن مجید، ہر اعتبار سے جس کے عقائد اسلام کے عقائد کے ساتھ بالکل نہیں میچ کرتے، ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرقہ واریت سے بچنے کی، انجینئر صاحب بھی فرقہ واریت کر رہے ہیں، فرقہ واریت سے بچنے کی اور فرقہ جہمیہ سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔